بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر نہ مانو کیونکہ نظر تقدیر کے معاملہ میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس نے اسے باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اس نے خود اسے کھلایا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کھا لیتی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 18 مرتبہ شریک سفر رہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج ڈھلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے شراب پر اس کے پینے والے، اس کے پلانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کے بنانے والے، جس کے لیے بنائی جائے اس پر، اسے لے کر جانے والے اور جس کے لیے لے کر جائی جائے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و امان میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ اپنے عہد و امان کے بارے میں تمہارا مواخذہ کرے، کیونکہ وہ اپنے عہد و امان کے بارے میں جس شخص سے مواخذہ کرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں۔ آپ ایک چٹان کی طرف متوجہ ہوئے لیکن آپ اس پر چڑھ نہ سکے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نیچے بیٹھ گئے حتیٰ کہ آپ اس چٹان پر پہنچ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی آواز کے بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے، اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامت نہ کرو۔